میری ماں نے ہمیشہ حقیقت بیان کی، ایسا بھی نہیں۔ 8 مرتبہ تو اس نے مجھ سے ضرور جھوٹ بولا۔ یہ قصہ میری ولادت سے شروع ہوتا ہے۔ میں اکلوتا بیٹا تھا اور غربت بہت تھی۔ اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا جو ہم سب کو کافی ہو جائے۔ ایک دن ہمارے گھر کہیں سے چاول آئے۔ میں بڑے شوق سے کھانے لگا اور وہ کھلانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی پلیٹ کے چاول بھی میری تھالی میں ڈال دیے۔ بیٹا یہ چاول تم کھا لو، مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا پہلا جھوٹ تھا۔ اور جب میں قدرے بڑا ہوا تو ایک دن مچھلی پکڑنے گیا، اس چھوٹی سی نہر سے جو ہمارے قصبے سے گزرتی تھی۔ یوں ہوا کہ 2 مچھلیاں میرے ہاتھ لگیں۔ بھاگا بھاگا گھر آیا اور جب کھانا تیار ہو گیا، دونوں مچھلیاں سامنے تھی اور میں شوق سے کھا رہا تھا کہ دیکھا ماں صرف کانٹوں کو چوس رہی تھی۔ میں نے جب یہ دیکھ کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تو کہنے لگی تمہیں تو پتہ ہی ہے مجھے مچھلی کا گوشت پسند نہیں، تم تو کھاؤ۔ اور یہ اس کا دوسرا جھوٹ تھا۔ پھر میرا باپ مر گیا اور وہ بیوہ ہو گئی اور ہم دونوں گھر میں اکیلے رہ گئے۔ کچھ دن میرا چچا جو بہت اچھا آدمی تھا ہمیں کھانا اور ضروریات زندگی دیتا رہا۔ ہمارے ہمسائے اسے آتے جاتے غور سے دیکھنے لگے اور ایک دن انہوں نے ماں سے کہا زندگی ہمیشہ اس طور پر نہیں گزاری جا سکتی، بہتر ہے تم اس آدمی سے شادی کر لو۔ لیکن میری ماں نے چچا کو ہی آنے جانے سے منع کر دیا۔ مجھے کسی ساتھی کی اور کسی کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اس کا تیسرا جھوٹ تھا۔ اور جب میں کچھ بڑا ہوا اور بڑے مدرسے میں جانے لگا تو میری ماں گھر میں ہر وقت کپڑے سینے لگی اور یہ کپڑے وہ گھر گھر جا کر بیچتی تھی۔ سردیوں کی ایک رات تھی اور ماں ابھی تک گھر واپس نہیں آئی۔ میں تنگ آ کر اسے ڈھونڈنے باہر نکل پڑا۔ میں نے اسے کپڑوں کا ایک گٹھڑا اٹھاتے دیکھا۔ گلیوں میں گھر گھر دروازے کھٹکھٹا رہی تھی۔ میں نے کہا ماں چلو اب گھر چلو، باقی کام کل کر لینا۔ کہنے لگی تم تو گھر جاؤ، دیکھو کتنی سردی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، میں یہ 2 جوڑے بیچ کر ہی گھر آؤں گی، اور فکر نہ کرنا میں بالکل ٹھیک ہوں اور تھکاوٹ بھی نہیں۔ یہ اس کا چوتھا جھوٹ تھا۔ اور پھر میرا مدرسے میں آخری دن بھی آ گیا۔ آخری امتحانات تھے۔ ماں میرے ساتھ مدرسے گئی، میں اندر کمرہ امتحان میں تھا اور وہ باہر دھوپ میں کھڑی تھی۔ بہت دیر بعد میں باہر نکلا، میں بہت خوش تھا۔ ماں نے وہیں سے ایک مشروب کی بوتل خریدی اور گھٹا گھٹ میں پی گیا۔ میں نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا، اس کے ماتھے پر پسینے کی دھاریں چل رہی تھیں۔ میں نے بوتل اس کی طرف بڑھا دی، پیو نا ماں، لیکن اس نے کہا تم پیو، مجھے تو بالکل پیاس نہیں۔ یہ اس کا 5واں جھوٹ تھا۔ اور جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا تو ایک نوکری مل گئی۔ میں نے سوچا یہ مناسب وقت ہے کہ ماں کو کچھ آرام دیا جائے، اب اس کی صحت پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس لیے وہ گھر گھر پھر کر کپڑے نہیں بیچتی بلکہ بازار میں ہی زمین پر دری بچھا کر کچھ سبزیاں فروخت کراتی تھی۔ جب میں نے اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ اسے دینا چاہا تو اس نے نرمی سے منع کر دیا، بیٹا ابھی تمہاری تنخواہ تھوڑی ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو اور جمع کرو، میرا تو گزارا چل ہی رہا ہے، اتنا کما لیتی ہوں جو مجھے کافی ہو جائے۔ اور یہ اس کا 6واں جھوٹ تھا۔ اور جب میں کام کے ساتھ ساتھ مزید پڑھنے لگا اور مزید ڈگریاں لینے لگا تو میری ترقی بھی ہو گئی۔ میں جس جرمن کمپنی میں تھا انہوں نے مجھے اپنے ہیڈ آفس جرمنی میں بلا لیا اور میری ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ میں نے ماں کو فون کیا اور اسے وہاں میرے پاس آنے کو کہا، لیکن اسے پسند نہ آیا کہ مجھ پر بوجھ بنے۔ کہنے لگی تمہیں تو پتہ ہے میں اس طرز زندگی کی عادی نہیں، میں یہاں پر ہی خوش ہوں۔ اور یہ اس کا 7واں جھوٹ تھا۔ اور پھر وہ بہت بوڑھی ہو گئی۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ اسے جان لیوا سرطان ہو گیا ہے۔ مجھے اس کے پاس ہونا چاہیے تھا لیکن ہمارے درمیان مسافتیں حائل تھیں۔ جب اسے اسپتال پہنچا دیا گیا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے وطن واپس پہنچا۔ وہ بستر پر تھی اور مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکان آ گئی۔ مجھے اسے دیکھ کر ایک دھچکا سا لگا اور دل جلنے لگا۔ وہ بہت کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ یہ وہ نہیں تھی جس کو میں جانتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے لیکن ماں نے مجھے ٹھیک سے رونے بھی نہیں دیا۔ میری خاطر پھر مسکرانے لگی۔ نہ رو بیٹے،
مجھے بالکل درد محسوس نہیں ہو رہا، اور یہ اس کا 8واں جھوٹ تھا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے بعد کبھی آنکھیں نہ